بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دوم درس نمبر 90 نمبر میں جو کیا ہے لیکچر یہ بھی کیا ہے رقاق کے متعلق ہے، اس کی تیسری فصل ہم شروع کر رہے، کچھ اور حدیث سے آگے وہ بیان کر لیتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجو بابن آدم یوم القیامت، قیامت کے دن انسان کو لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، کأنہ بغجن، ایسے ہوگا جیسے بھیڑ کا بچہ۔ بھیڑ کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا ذلیل فقیر سا کمزور سا ہوتا ہے، اسی طرح سے فیقف بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے انسان کو حاضر کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ فیقول لہ، اللہ اس سے سوالات کریں گے کہ آتیتک وخولتک وانعمت علیک فما صنعت۔ آتیتک، میں نے آپ کو دیا تھا جو کچھ بھی تھا، چلو فقیر تھا، چلو آنکھ تو دی تھی نا، ناک دی تھی، سر دیا تھا، دماغ دیا تھا، کپڑے لباس وغیرہ دیے تھے، کھانے پینے کی چیزیں آپ کو عطا کر رکھی تھی۔ جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہوگی نا، اس سے زیادہ سوالات ہوں گے۔ وخولتک، اور آپ کو میں نے کیا کر دیا، خادم والا بنایا۔ خول یخول تخویل، یہ خا کے ساتھ تحویل منا پھیرنا، تخویل منا کچھ دینا، خول سے نکلا ہے، اردو والا خول نہیں ہے، خول منا نعمت۔ خادم و آدم میں نے دیے تھے، تمہاری کیا تھے، حاشیہ لوگ تھے، تمہارے کیا تھے، بہت سارے خادم تھے، تم مخدوم بنی ہوئی تھی۔ وانعمت علیک نعمتی فما صنعت، تو نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا، اور نعمتوں کا استعمال کیسے کیا، صحیح جگہ پر لگایا نہیں۔ فیقول رب جمعتہ، میں نے جمع کیا تھا، وکثرتہ وثمرتہ، میں نے ثمرور بنایا، اس کا پھل میں نے حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا۔ وترکتہ اکثر ما کان، اور جب چھوڑا نہ تو اور زیادہ بن گیا تھا۔ فرجعنی، ذرا مجھے لٹائے کچھ دن کے لیے، آتی کبھی کلی، سارا مال پونجی آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ فیقول لہ، اس سے کہیں گے ارنی ما قدمت، آپ نے جو کیا ہے وہ دیکھاؤ، کیا کیا ہے آپ نے۔ فیقول، پھر کہے گا رب جمعتہ وثمرتہ وترکت اکثر ما کان فرجعنی آتی کبھی کلی۔ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يَقَدِّمْ خَيْرًا، لیکن انسان تو ایسا اس نے کچھ بھی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا، اس میں خالی ہاتھ آیا ہوگا، فَيُمْزَى بِهِ إِلَى النَّارِ، اس کے متعلق فیصلہ ہو جائے گا کہ اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جاؤ۔ یہ کہہ رہا مجھے دوبارہ لے جاؤ، دوبارہ لے جانے کا موقع فرصت کہاں، یا پر ایک بار آنے کے بعد تمام احتمالات ختم ہو جاتے، واپس لوٹنے کے کوئی احتمال انسان کے پاس نہیں بچ پاتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے پیغمبر رسول کی بات ذکر کر رہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اول ما يسأل العبد یوم القیامت من النعیم، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اس سے نعمتوں کے متعلق پہلے یہ جو پوچھے گا نا، پہلی بات جو پوچھی جائے گی، نماز کا پہلے پوچھا جائے گا نا عبادات میں، اور حقوق میں، حقوق العباد میں خون کا قتل کا پوچھا جائے گا، اسی طرح نعمتوں میں سب سے پہلے اسے ہی پوچھیں گے، سوال ہوگا کہ الم نصحح جسمک، کیا ہم نے تمہیں ٹھیک ٹھاک نہیں بنایا تھا، صحیح تندرست، کوئی بیماری نہیں تھی، سب سے بڑی بادشاہت تھی لیکن آپ کو نظر نہیں آئی، یہ تو بتاج بادشاہت تھی۔ وَنُرَبِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈا پانی آپ کو دیا تھا، پلایا تھا، سیراب کر دیا تھا تجھے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو یہ پہلی پوچھ ہوگی نعمت کے متعلق۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا پائے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کا نہ پوچھا جائے۔ قدموں کو نہیں ہلا سکے گا، وہ پر سے لگے گا گویا کہ کسی نے لوہے سے اس کے قدموں کو ویلڈ کیا ہو،
ایسے زمین کے ساتھ پھنس جائے گا، وہاں روک لیا جائے گا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ 5 چیزوں کا پہلے سے پوچھا جائے گا، جواب دینا ہوگا، جیسے آپ کو کوئی پرچے میں لکھ دے کہ ان 5 چیزوں کا جواب لکھ لو، اور وہ بھی صحیح جواب لکھ لو، ورنہ حال سے ایگزام حال سے نہیں نکل سکو گے، سینٹر سے نہیں جانے دیں گے، بار تو کتنے پریشان ہو جاؤ گے کہ یار یہ 5 سوال اگر میں حل نہیں کر سکا پھر تو میرے لیے یہ ایگزام حال جو جیل خانہ بن جائے گا۔ تو عن عمرہ، عمر کا پوچھا جائے گا، فیما افنا ہو کہ کس چیز میں عمر کو آپ نے لگایا، فانی کر دیا، خرچ کر دیا، صرف کر دیا۔ وعن شبابہ، جوانی کا پوچھا جائے گا، اتنی خوبصورت جوانی ہم نے دے رکھی تھی، فیما ابلا ہو، کس چیز میں اس جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا، بسیدہ کر دیا، بڑھاپے میں بدل دیا، کس چیز میں آپ نے جوانی گزار دی، کیا کر رہے تھے آخر۔ وعن مالی، مال کا پوچھا جائے گا، مال و منال کا، منین اکتسب ہو، ایک تو یہ پوچھا جائے کمایا کہاں سے کہاں سے کمایا تھا، حلال کا کمایا تھا یا حرام کا کمایا تھا، زور زبردستی سے کمایا تھا یا پیار و محبت اور ترازی کے ساتھ کمایا تھا، کیا آپ رضامندی سے مال وصول کرتے تھے، اسی طرح سے حلال تھا یا مشتبہ تھا، ساری تفتیش ڈسکس ہوگی۔ وفی منفقت ہو، پھر چلو کمانا وہ تو صحیح طریقے سے لازمی ہے، دوسری لازمی بات مال کے لیے ہے صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی۔ اگر ایک شخص نے حلال مال کمایا لیکن اس حلال مال کو حرام میں لگایا تو یہ بھی تباہی ہے۔ چلو ایک تباہی سے اگر بچ جائے تو دوسرے سے بھی خود کو بچا لے، تو 2 تباہی ہے۔ اگر ایک حرام کمایا بھی اور ہر جگہ پہ بھی لگائے، 2 تباہی ہے۔ حلال کمایا چلو اس میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن لگانے میں پھر کیا ہے آگے اور مسئلہ ہے۔ یہ بھی پوچھا جائے گا، وفی منفقت ہو، کس چیز میں آپ نے خرچ کیا تھا، خرچوں میں لگایا، وفی منفقت ہو۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو آپ نے جانا تھا، جس قدر آپ کو معلومات حاصل تھی، ان معلومات کے مطابق آپ نے کتنا عمل کیا تھا، تمہاری معلومات اور تمہارے معمولات موافق تھے آپس میں یا نہیں۔ تو یہ بھی پوچھا جائے گا، ہر انسان کے پاس جتنا علم ہو اتنا زیادہ اس سے پوچھا جائے گا۔ ہر انسان کو معلوم ہے حرام حلال، مشتبہ میں علماء ذرا سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل کتاب الرقاق کی۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول له، معنی لکھ دیجئے، بس جو معنی مشکل لگ رہے اس کو پنسل سے لکھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ انک لست بخیر من احمر ولا اسود، کہ ابو ذر سے اب آپ کسی کالے سفید، ضروری نہیں کہ بس صرف کالے سرخ کی بات، مانا کالا سرخ سفید کسی بھی رنگ کے انسان سے آپ بہتر اس وقت تک نہیں ہو سکتے، الا ان تفضلہ بتقوی، جب آپ تقوی کی وجہ سے اس سے نہ بڑھے، صرف تقوی ہی سے آپ اپنا درجہ اللہ کے نزدیک بڑھا سکتے، کیونکہ قسم کا میں خوبصورت ہوں تو اللہ تمہاری خوبصورتی پہ کیا کرے گا، اللہ نے تجھے بنایا نا، اس کو خوبصورتی کا کیا، خوبصورت تو ہم کو لگتا ہے کہ یار یہ خوبصورت ہے، یا یہ مال والا، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی کے رنگ کا کوئی احتیاج نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے سفیدوں کی، اس کو ضرورت نہیں ہے کالوں کی، اس کو ضرورت نہیں ہے مال و دولت کی، ہمیں ہیں، اور ہم یہ معیار قائم کرتے کہ بس یہ اس معیار کی وجہ سے بڑھ گیا۔ اللہ کی نزدیک معیار فضیلت کے لیے صرف تقوی ہے، وہ چاہتے کہ کون میرا زیادہ تابعدار ہے، جتنا زیادہ انسان تابعدار ہوگا بس اس سے وہ خوش ہوگا، کیونکہ اللہ کو اپنی اطاعت اچھی لگتی ہے کہ جو اس کے سامنے زیادہ سر جھکائے، جو بدماشی کر کے سر نہ جھکائے اٹھائے، وہ اچھا نہیں لگے گا اللہ کو۔ وان قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زہد عبد فی الدنیا، وہ انسان تو دنیا میں پرہیزگار بنا ہی نہیں ہے، ما زہدہ بے رغبت تو ہوا ہی نہیں ہے، الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، ہاں وہ انسان زاہد ہے کہ جس کے دل میں اللہ حکمت کا پودا اگائے، اللہ اس کے دل میں حکمت کا چشمہ کیا کر دے، بہا دے۔
وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ، پھر اس حکمت کے سمندر سے ایک ندی بار کو بہنا شروع ہو جائے، جو کیا ہے زبان ہے، کہ اس کی زبان کو گویا بنائے، کہ اس زبان سے وہ حکمت کی باتیں بیان کرے۔ پہلے تو اس کے دل میں کیا کرے، سمندر کا علم کا چشمہ کیا کر دے، بہا دے، پھر اس سے وہ جو چشمہ ہے رکا نہیں رہے زمزم کی طرح، بلکہ اس کا پانی جو حکمت والا ہے، ماء الحیات ہے، جس سے دلوں کی زندگی ملتی ہے، جس سے مرد دل جو ہے زندہ ہو جاتے ہیں، اس سے زبان چلائے، زبان تری کی طرح چلائے۔ وَبَصَّرَهُ عَيْبَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا، اور اللہ اس کو دکھائے، اس کی آنکھوں میں کیا کرے، لائے دنیا کا عیب، کہ دنیا کتنا عیب دار داغدار ہے، اور کتنا کیا ہے، کتنی بیمار ہے۔ داءَها منا اس کی جو کیا ہے بیماری ہے، محبت ہے۔ وَدَوَاءَهَا، اور پھر اس کی جو کیا ہے علاج دوائی، وہ بھی اللہ اس کو دکھائے۔ وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا، اور پھر اللہ اس انسان کو اس دنیا سے ٹھیک ٹاک صحیح سالم نکال کر الى دار السلام، جنت تک پہنچائے۔ بس یہ سب سے کامیاب انسان ہے، دنیا سے بے رغبت انسان ہے۔ اگر ایک انسان اس کے دل میں حکمت کا پودا نہیں اگ آیا، اس کا دل حکمت سے خالی رہا، علم شریعت سے خالی رہا، اور اللہ کی یاد سے خالی رہا، زبان پر بھی اس کی حکمت کی باتیں چالو نہیں رہی، اپنی عیوب سے اندھا بن گیا، اور دنیا کی پرخار وادی میں پس کر خود کو تار تار کر دے، ایمان کو تار تار کر دے، تو وہ کیا ہے، تباہ انسان ہے، برباد ہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اخلص واللہ قلبہ للایمان، اس انسان کو اللہ نے کامران بنایا جو انسان ایسا ہو کہ اس کا دل ایمان کے لیے خالی، چٹیل میدان کی طرح خالی ہو، یعنی دل میں وہ ایمان کے لیے جھاڑو لگائے، دل کو ایسا صاف کر لے، دل کا میدان اس کے لیے صاف کر لے۔ یہاں پر قیمتی چیز آنے والی ہے، جو کہ کیا ہے، ایمان ہے، نور الحکمہ ہے، اس کو کیا کر لے، اسی کو اپنا لے، اور اس کے لیے دل کا برتن خالی کر لے، ظرف قلب کو بالکل خالص ایمان کے لیے چھوڑ دے، دل میں کسی اور چیز کو جگہ نہ دے۔ وجعل قلبہ سلیما، اور اس کا دل بھی اللہ سلیم بنائے، حسد، بغض، نفرت، کینوں سے صاف ستھرا ہو، جیسے کہ ایک میدان میں صحیح اچھی فصل ہو، کانٹے وانٹے گیا اور جو در وغیرہ نہ ہو۔ وَلِسَانُهُ صَادِقًا، اور اللہ اس کی زبان کو سچی بنائے، سچی زبان ہو، قول کا پکا ہو۔ وَنَفْسُهُ مُطْمَئِنَّا، اور اللہ اس کو مزاج مطمئن مزاج دے، صحیح سالم مزاج دے، مطمئن قلب والا، دل والا۔ وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمًا، اور اللہ اس کی طبیعت بھی سیدھی بنائے۔ ایک تو ٹیڑھی طبیعت ہوتی نا، ٹیڑھی گدی کی طرح ٹیڑھی طبیعت، اور ایک سیدھی طبیعت۔ وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعًا، اس کے کانوں کو بنائے سننے والے، حق بات کے لیے تیار۔ وَعَيْنَهُ نَاظِرًا، اور اس کی آنکھ بنائے حق کو دیکھنے والی۔ فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقَمِعٌ، اور یہ تو واضح ہے کہ کان یا کمپٹی وغیرہ سب کیا ہے، لائے کے فَقَمِعٌ کا کیا معنی ہے، لائے کے کہ اس کی طرف کیا ہو جائے، علم جائے، اس سے علم سنے، اس سے علم کو کیا کرے، اندر کر لے، کیونکہ دل کی طرف ہی کیا ہے، راستہ ہے، دل کی طرف ایک ندی ہے، اسی سے تو ساری چیزیں اندر تالاب میں جمع ہو جاتی۔ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوعِي الْقَلْبُ، اور آنکھ تو ہے ٹکانہ دینے والی ہے اس چیز کو جو دل یاد کرے، دل کو میمورائز کیا جائے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا، وہ انسان بھی کامیاب ہے جو اپنے دل کو حافظ بنائے، کہ اچھی اچھی باتیں یاد رکھے۔ واعی معنی حافظ، ہر چیز کو کیا کرے، میموری کرے، یاد کر لے، ضبط کر لے۔ وعنو قطب بن عامر سے کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول،
ہمارے سامنے فرمایا اذا رأيت اللہ عز وجل يعطي العبد من الدنيا، کہ اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ اللہ اس کو دے رہا ہے، نوازش کر رہے اس کے ساتھ، باوجود کہ علی معاصی ہے، گناہوں میں مبتلا ہے وہ شخص، زیادہ زیادہ دنیا اللہ دے رہے، زیادہ کھلا پلا رہے، ما یحب، جو چاہتے فینما ہوا استدراج، تو سمجھ لینا وہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے، ایک فرصت ہے، کچھ مہلت ہے اس کو باز رکھنے کی، لیکن وہ باز جب نہیں آتا تو اللہ اس کو کیا کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ استدراج کا کیا معنی ہے؟ جب آپ کسی کو رسی چھوڑ دینا کہ ذرا دور چلو، جو سڑاک پھر اس کو زور سے کیا کر لے، کھینچ لے، اس کو گرا دے، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ اس طرح سے آپ کسی جگہ آپ نے دیکھو کہ بکری کو جب آپ باندھ لیتے گائے کو نکیل کے ساتھ نا، تو آپ لمبی رسی رکھتے نا تاکہ ذرا اس کو کیا لگے کہ یہ تو بس کھلا ہوا جانور ہے، دور تک چر سکے۔ وہ بعض اوقات بھاگ جاتے تو اس کی ناک زخمی ہو جاتی نکیل سے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی لوہے کے ساتھ بندہ ہوا نہیں، جبکہ وہ بندہ ہوا ہوتا ہے۔ تیسرا استدراج والا مستدرج شخص بھی سمجھ رہا تھا کہ میں تو بالکل آزاد ہوں۔ آزاد کا ہوتا ہے جو کسی باؤنڈری کو کراس کر رہا ہوتا ہے تو وہاں گر جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تلاوت کی کہ فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے بلا دیا اس کو جو ان کو وعظ کیا گیا تھا، نصیحت کی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے کہ ذرا ڈیل دے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ مست ہو گئے ان چیزوں میں جو ہم نے دیا تھا، اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، ساری نعمت میں بدل جاتی ہیں، تو اس وقت وہ متحیر، حیران و پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں۔ رواہ احمد۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ صاحب کہتے ہیں ان رجل من اہل الصفہ توفی، اہل الصفہ حضرات تو آپ کو معلوم ہے مہاجرین حضرات سے پکارا جو علم کے لیے ادھر رہتے تھے، چبوترا سا بنایا گیا تو علماء حضرت کے لیے 70 حضرات تھے، کبھی بڑھتے تھے 70، کبھی زیادہ، کبھی کم ہو جاتے تھے۔ اصحاب الصفہ ان میں سے ایک شخص کی وفات ہو گئی، وہ ترک دینار، ایک دینار اس کا رہ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیتن، یہ تو داغ ہے آگ کی، آگ کا کیا ہے، داغ ہے۔ قال سمت فاخر، پھر ایک اور وفات فترک دینارین، اس کے 2 دینار تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیتان، یہ 2 داغ ہے۔ یہ معنی نہیں کہ اس کے لیے وبال ہے، معنی وہ کیا تھے، بہت علمی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ایسا میراث ترکہ چھوڑا ہے تو یہ کیا ہے ان کے لیے اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ تو لوگ فقیر سمجھتے تھے، جبکہ ان کے پاس تو کیا ہے، درہم وغیرہ نکل آئے۔ علماء حضرات میں سے بہت سارے تو اس پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، کر بھی چکے، کر رہے، کہ جو اہل دین و اہل علم ان کو تو مال سے بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ جب دنیا میں مست ہو جاتے تو ان کا علم برباد ہو جاتا۔ لیکن اگر کیا ہو، شخص بہت ذہین ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، کیونکہ علم کے ساتھ تو 10 من عقل بھی ضروری ہے نا، اگر 10 من عقل والا علم ہو تو زیادہ مال رکھ لے، کیونکہ زیادہ مال میں بھی اللہ نے عزت رکھی ہے ظاہری دنیا میں، وضعداری کے لیے، ظاہرداری کے لیے ضروری ہے۔ جیسے سفیان ثوری سے کہتے کہ لولا المال لتمندر بنا الاسریاء، اگر مال نہ ہوتا تو مالدار لوگ سیٹھ ہمیں ٹشو پیپر بنا کر ناک صاف کر کے اور مال کی طرف ہمیں پھینک دیتے۔ وعن معاویہ سے کہ ان دخل علی خالی ابی ہاشم بن عتبہ کے پاس یہود اس کی عادت کر رہے تھے، فبکا ابو ہاشم رونے لگے، فقال ما یبکی، کیسے رو رہے یا خال، اے مامو جان، اوجن یشعزو کا، کسی درد سے، کسی کوئی درد آپ کو تکلیف دے رہی ہے، ام حریص علی دنیا، یا دنیا رہ رہی ہے، فوت ہو رہی اس پر آپ کو حیرت ہے۔ قال کلا، ایسا ہرگز نہیں، ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الینا عہدا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، لا آخذ به، اس پر عمل نہ کر سکا۔ قال ما ذاک، وہ کیا تھا، وما ذالک، قال سمیت یقول من سنتک انما یکفیک من جمع المال، مال جمع کرنا تو بس اتنا رکھو کہ خادم نے خادم و مرکب فی سبیل اللہ ایک سواری ہو، وان نورانی
قد جمع تو، اور مجھے آج کل تو لگ رہا ہے کہ سب کچھ میں نے جمع کر رکھا ہے. رواه احمد و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ. وعن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قالت صحابہ کہتی ہیں قلت لابی درداء، اس نے اپنے خاوند ابو درداء سے کہا کہ ما لک لا تطلب کما یطلب فلان، تم کیوں نہیں ڈھونڈتے مزدوری کیوں نہیں کرتے جیسے فلاں شخص کرتا ہے، وہ تو بہت کمائی کرتے، تم ادھر گھر میں بیٹھے ہوئے عبادات وغیرہ کرتے ہو، ذرا جا کر کمایا کرو. فقال، اس نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا ہوا تھا کہ یقول ان امامکم عقبۃ کؤودا لا يجوزها المثقلون، کہ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے. عقبہ مانا ایک گھاٹی ہے، پہاڑی ہے، پہاڑ کے بیچ جو جگہ ہو نا اس میں بڑی بڑی چٹانیں ہوں، اس کو کہتے ہیں عقبہ. کودن کیوں کیا ہے، بہت دشوار گزار ہے، اس پر گزر جانا بہت مشکل ہے. لا يجوزها المثقلون، بوجھل لوگ، بھاری لوگ جن کے پاس مال زیادہ ہو اس کو نہیں پار کر سکیں گے. فاحب ان اتخفف لتلك العقبہ، میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی کے لیے خود کو ہلکا رکھوں، کیونکہ اگر تم اس پہاڑ پر سے گزرنا چاہو اور میں کہوں یہ 2 من لے جاؤ، 2 من کون لے سکتے ہے پیٹھ پہ؟ اگر 1-2 کلو چیز ہو تو ساتھ لے جانا آسان ہو جاتا ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا حل من احد يشعل الماء، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو پانی پر چل سکے اور چلتی ہوئی اس کے قدموں کو پانی نہ لگے اور قدم بھیگ نہ جائے. الا ابتلت قدمہ ہو، یہ تو واضح ہے کہ پانی پر چلتی ہوئی قدم گیلے ہو جائیں گے، بھیگ جائیں گے. قال لا یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہے. قال كذلك صاحب الدنیا، اس طرح سے دنیا والا تو بھی ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ لیس من الذنوب، وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. جیسے پانی پر چلنے والا بھیگے پن سے نہیں بچ سکتا، اس طرح سے دنیا والا گناہ سے نہیں بچ سکتا. اور جبیر بن نفیر سے کہتے مثلا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موفی لیا، مجھے یہی نہیں ہوئی کہ نجمع المال، میں مال جمع کروں، اکون من التاجرین، بڑا بزنس مین بن جاؤں. ولیکن اوحی الی، مجھے وحی ہو گئی ہے، حکم ہے کہ ان سبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح کرو، حمد کرو، وکن من الساجدین، سجدے کرتے رہو، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، موت تک، زندگی کے آخر تک عبادت کرنا، اللہ کو کیا کرنا، یاد رکھنا. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ تم پھر مال جمع نہیں کر سکتے اور بزنس تجارت وغیرہ نہیں کر سکتے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمائے من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على اهله وتعطفا على جاره، اگر کوئی شخص دنیا اس لیے زیادہ کماتا ہے یا ڈھونڈتا ہے، کسب کرتا ہے کہ وہ کیا کر لے، حلال کا لے. 1 نمبر 2 استعفافا عن المسألة، کہ دست دراز کرنے سے بچ جائے. وسعیا علی اہلہ، گھر والوں کے لیے کیا بنے، کھانے وانے کا بنے، ان کی حاجات پوری ہو، کسی کے محتاج نہ ہو. تعطفا علی جارہ، اور پڑوس والوں کے ساتھ، دیگر مساکین حضرات کے ساتھ نرمی کرے، اچھا سلوک کر لے، ان کا بھی ذرا دھیان خیال رکھے. لقی اللہ تعالی یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا. وجہ مثل القمر لیلۃ البدر، اس کا چہرہ کیا ہوگا، چمکدار ہوگا بدر الدجا کی طرح. ومن طلب الدنیا حلالا مکاثرا مفاخرا مرائیا، اور جو شخص چلو حلال تو کماتا ہے تو ٹھیک ہے، حلال کماتا ہے لیکن زیادہ کرنے کے لیے، ریس کرنے کے لیے، فخر کے لیے، مرائیا دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے. لقی اللہ تعالی وهو علیہ غضبان، اللہ کے پاس جب جائے گا نا اللہ اس سے ناراض ہوگا. وعن سالم بن سعد سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذا الخير خزائن لتلك الخزائن مفاتيح. ان هذا الخير، یہ جو خیر ہے خزانے ہیں، جن سے خیر کیا ہے، خزانے ہیں. لتلك الخزائن مفاتيح، پھر ان خزانے کی، خزانوں کی چابیاں بھی ہوتی ہیں، یہ جو ٹریجرز ہیں، گنجینے ہیں. فطوبى لعبد،
شعباس ہو اس بندے کے لیے، انسان کے لیے خوشی ہو، جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، کہ اللہ نے اس کو خیر کی چابی بنا رکھا ہو، یعنی جہاں بھی جائے اچھی بات کرے، علم کی بات کرے اور اچھی بات پھیلائے. مغلاقا للشر، اور شر کے لیے کیا ہو، تالا بلاک کرتا ہو شر کو. شر پسند عناصر جو بھی اور جس بھی صورت میں اس کو لاک کرے، بلاک کرے، اس کو کیا کر دے، اس کا راستہ بند کرے. اور خیر کے لیے کیا ہو، دروازے کھولے، خیر اسے پھوٹتا ہو. وویل لعبد، اس انسان کے لیے ہلاکت و بربادی ہو، جعلہ اللہ مفتاحا للشر، کہ جہاں بھی جائے شر کو پھیلائے. پیٹرول اس کے پیچھے، پیٹرول کا ڈبہ لگا ہو، صرف کیا کرو، ماچس تیلی لگا کرو. مغلاقا للخیر، اور خیر کے لیے کیا ہو، تالا ہو، زنجیریں ہو، بلاک کرنے والا ہو. خیر کو ہر جگہ ہیک کرتا ہو، ہیکر ہو خیر کا. شر کو کیا کرتا ہو، کھولتا ہو، ہر جگہ پھیلاتا ہو، شیئر کرتا ہو، وائرل کرتا ہو. وعن علی رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم یبارک للعبد فی مالہ، کہ جب اللہ کسی انسان کو مال میں برکت نہیں دیتا اور اس کو برکت نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ اس کا مال فضول چیزوں میں لگاتا ہے. تو جعلہ فی الماء والطین، اس کا مال لگاتا ہے مٹی پر، گارے پر اور عمارتی چیزوں میں لگا لیتا ہے. بس اسی میں لگ کے اس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، زندگی بھر بس یہی کرتا رہتا ہے تو کیا کر لے، کچھ نہ کچھ بنائے. ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الحرام فی البنیان، آبادی میں حرام چیز سے بچو، فإن اساس الخراب، یہ تو کیا ہے، بگاڑ کی بنیاد ہے، اسی سے اکثر بگاڑ پیدا ہوتی ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا دار من لا دار له، دنیا ان لوگوں کا گھر ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے، ان کی منتہائی نظر ہے. لا دار له، جن کا اور گھر ٹھکانہ نہ ہو. مال من لا مال له، اور ان کا مال ہے جن کا اور مال پھر نہیں ہوگا. ولا یجمع، اس دنیا کے لیے تو وہ جمع کرتے، جمع پونجی کرتا ہے. من لا عقل له، جس میں شعور نہ ہو، عقل نہ ہو، جو کیا ہو، کام عقل ہو، دنیا کو ہی سمجھتا کہ شاید یہ کیا ہے، آخری چیزیں جو مجھے جمع کرنی چاہیے، حالانکہ دنیا سے تو بڑھ کر بہت ساری چیزیں موجود ہے. دنیا کیا ہے، دنیا پوری جمع کر لو، جنت کی ایک بالش کی جگہ کے برابر اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال سمعت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنا تھا، پہ خطبتی، خطبے میں، کہ الخمر جماع الاسم یا جماع الاسم، کہ شراب گناہ کی کیا ہے، جڑ ہے، جڑ. جماع کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے، یعنی گناہ کے لیے کیا ہے، جمع ہے، جمع. مجمع ہے، مجمع گناہ کا مجمع ہے، یعنی کس چیز کو آپ جمع کریں اس کو مجمعن کہتے ہیں نا، مجمع البحرین. تو جمع الآسام ہے، گناہوں کو جمع کرنا ہے. ام الخبائث سے خبائل الشیطان ہے، رسی ہے گناہوں کی، رسی ہے جمع الاسم. والنساء حبائل الشیطان، اور خواتین جو ہیں اپنی بیوی کے علاوہ جو حلال وغیرہ ہو، نیک صالح ہو، عام اجنبی خواتین یا کسی بھی میدان میں لائی گئی خواتین جو کیا ہو، گمراہ کرنے کے لیے ہو، تو وہ شیطان کی جالے ہیں، رسیاں ہیں. وحب الدنیا رأس کل خفیۃ، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی کیا ہے، اصل ہے، اساس بنیادی. اس وجہ سے کہ جب دنیا پسند ہے تو ظاہر دنیا کے لیے وہ چوری بھی کرے گا، کہ پسند بہت ہے، اگرچہ ہے اس کے پاس لیکن پھر بھی آگے چوری کرتے کیونکہ پسند بہت ہے.
جو دنیا پسند ہے تو 2 روپے کے لیے بھی لڑے گا کہ گناہ کرے گا. اور دنیا میں ساری دنیا ہے، جہے بھی جو دنیا ہے. قال تم کسی چیز کو نہیں کہتے کہ یہ دنیا بس ٹیبل دنیا ہے اور کوئی دنیا نہیں ہے. جو بھی چیز کیا ہو صحیح استعمال نہ ہو دنیا ہے، صحیح استعمال ہو آخرت کے لیے ہے. وسمیت یقول اخر النساء، خواتین کو پیچھے رکھو مرتبے میں بھی، اور ان کا نام بھی بعد میں لیا کرو، پہلے مردوں کا نام لیا کرو. کسی بھی چیز میں رجسٹر وغیرہ میں بھی اگر کیا ہو، کسی جگہ معاملات ہو تو بعد میں ان کا ذکر کرو. اسی طرح سے جب کوئی معاملہ پیش کرنا ہو تو اس کے ساتھ ہی مت کہو کہ میرے محترم حضرات خواتین وغیرہ نہ کہہ دے، بس سب کے لیے کہہ دے محترم حضرات، بس ختم. کیونکہ یہ الذین آمنوا ہر جگہ آیا ہے، یا ایھا المؤمنات یا ایتھا المؤمنات نہیں آیا ہے سوا 2-3 جگہوں کے. مرد کے نیچے خود داخل ہے خواتین، بس مردوں کو باتیں کرو یہ خواتین کے لیے بھی ہیں. خواتین نوٹس لے کے یہ ہمارے لیے ہیں بس. سخرہن اللہ. اور حکومتی معاملات، جو معاملات کس سے متعلق ہو، فرامین سے متعلق ہو، اس میں بھی مردوں کو آگے رکھا جائے گا. وان جابر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف، سب سے ڈر کی چیز جسے مجھے ڈر ہے، علی امت اپنی امت کا، الہوا خواہشات، وطول العمل اور لمبی امید. فاما الہوا فیصد عن الحق، خواہشات انسان کو حق سے روکتی ہیں، کیونکہ جب خواہش آ جاتی انسان حق کو تپاک بھی نہیں کرتا، سلام بھی نہیں کرتا، ہاتھ بھی نہیں دیتا. اما طول العمل اور لمبی امیدیں، فینسی الاخرۃ، آخرت بلاتی ہے. انسان اتنی لمبی امیدیں لگتا رہتا ہے، اپنے پاس سوچ میرے کر کیسے کیوں نہیں بناتا، کیسے کیوں نہیں سوچتا. وہذ دنیا مرتحلۃ ذاہبہ، یہ دنیا تو ایک دن کچھ کرنے والی، فانی ہو جانے والی ہیں. وہذ الاخرۃ مرتحلۃ قادمہ، آخرت تو آگے آنے والی ہے. ولکل واحد منہما بنون، اور آخرت اور دنیا دونوں کے بیٹے موجود ہے. بنون منا آباد کرنے والے. کوئی تو ہے وہ جو آخرت کو آباد کر رہے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ کیا کر رہے، دنیا کو آباد کر رہے ہیں. تو مختلف کیا ہے، معمار ہے. کوئی دنیا کا معمار ہے، کوئی آخرت کا. فین استطعتم ان لا تکونوا من بنی دنیا، دنیا کے بیٹے بنا تابعدار نہ بن جاؤ. فقولوا، تو اسے ضرور کرنا. فانکم اليوم فی دار العمل، آج تو تم عمل کی جگہ پر ہو. دار العمل، یا پر کام کاج کرو، محنت کرو، اعمال کرو. ولا حساب، تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. جو بھی کرو گے نا تم سے حساب نہیں لیا جائے گا آج. وانتم غدا فی دار الاخرہ، لیکن کل جب مر جاؤ گی تو آخرت کا میدان لگ جائے گا. وہاں پر کیا ہوگا، سارا کا سارا امتحان، حساب کتاب ہوگا. ولا عمل، عمل کا 1 منٹ بھی نہیں ملے گا کسی کو. وعن علی رضی اللہ عنہ قال، علی سے کہتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹ پیر کر جا رہی ہے، کوچ کر رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہیں. دنیا کی عمر کم رہ گئی ہے. دنیا پہلے کیا تھی، آباد ہو گئی تھی، پھر چلتے چلتے بوڑھی ہو گئی، ختم ہونے جا رہی. ورتحلت الاخرۃ مقبلہ، آخرت آگے آتی جا رہی ہے، آگے آتی جا رہی. ولکل واحدۃ منہم بنون، اور ہر ایک کے اپنے بیٹے ہیں. بیٹوں سے میرا تابعدار نہ، بیٹا سر تابعدار ہوتا ہے. فکن من ابناء الاخرہ، دنیا آخرت کے تابعدار بنو، آخرت کے کیا بنو، مرید بنو. ولا تکن من ابناء دنیا، دنیا کی مرید، دنیا کے پجاری نہ بنو. فین اليوم عمل، ناش تمہیں اختیار عمل، وقت ٹائم، فرصت مہلت، چانس ہے. ولا حساب، حساب کتاب، داروگیر پکڑ دکڑ وکڑ جائز، یہ کچھ نہیں ہے. وغدن حساب، اور پھر کل قیامت کو حساب کتاب دینا ہوگا، زیر و زبر پیش کا. ولا عمل، عمل ومل کا کوئی مجال خیال نہیں ہوگا، کچھ بھی موقع نہیں دیا جائے گا. رواہ البخاری فی ترجمہ باب.